شارٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں ان سے میرا سوال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں 60 سال 70 سال تک نماز پڑھتا رہا، 80 سال تک میں نماز پڑھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، کل قیامت کے دن جا کے پتہ چلے جی ایک بھی قبول نہیں ہے، کیوں؟ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سطر کا پتہ جی، سطر کہتے ہیں جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا ہر دوسرے بندے سے ضروری ہے۔ کسی کے سامنے سطر کھولنا بغیر کسی عذر کے حرام ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ تو حد الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا سطر کسی دوسرے کے سامنے نہ کھولیں۔ تو مرد کا جو سطر ہے وہ ہے جی ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ناف بھی سطر میں شامل ہے اور گھٹنے بھی سطر میں شامل ہیں۔ گھٹنوں کو بھی چھپا کے رکھنا ہے اور ناف کو بھی چھپا کے رکھنا ہے۔ بسا اوقات گرمیوں میں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کرتا وغیرہ اتارتے ہیں تو ان کی جو ناف ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ اگر آپ نے کرتا وغیرہ اتارنا ہے، بنیان وغیرہ اتارنی ہے تو وہ آپ نے اپنی ناف چھپا کے رکھنی ہے۔ گرمیوں کے اندر وہ جو آج کل ہماری خاص قسم کی وہ نکریں چلی ہوئی ہیں، ٹائٹس بھی ان کو کہا جاتا ہے، اگر تو گھٹنوں سے اوپر ہیں تو گھٹنے جس کے نظر آ رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہے، جو دکھا رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہے۔ سطر دیکھنے والا بھی گناہ گار ہے اور سطر دکھانے والا بھی گناہ گار ہے، دونوں گناہ گار ہیں۔ اس لیے اگر تو آپ کے گھر میں، آپ کی اولاد میں، والدین سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کے لباس کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو صحیح اچھا لباس پہنائیں۔ غلط لباس پہنائیں گے تو وہ اس کے اوپر غلط تاثرات، غلط جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ اگر اس کے لباس کا مکمل اہتمام آپ فرمائیں گے تو اس کی تربیت کے اندر یہ بات شامل ہے، وہ پھر اچھے طور طریقے سیکھے گا، اس کی اچھی تربیت ہوگی۔ تو والدین کے لیے ضروری ہے بچوں کو پورے کپڑے پہنائیں، گھٹنے جس کے اندر چھپے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ گھروں کے اندر اگر بیٹے ہیں تو بیٹیاں بھی تو ہیں کہ نہیں ہیں، اگر بیٹیاں نہیں ہیں تو والدہ تو ہے کہ نہیں، بیٹیاں نہیں ہیں والدہ نہیں ہیں تو کوئی نہ کوئی تو گھر کے اندر پھپھو ہوگی، دادو ہوگی۔ تو ان سب سے ابھی بچپن ہی سے ان کی پرورش صحیح طریقے سے تربیت کریں کہ بیٹا ان کے سامنے یوں اس طریقے سے نہیں بیٹھنا، یوں اس طریقے سے ان کے سامنے نہیں آنا، یہ ناف ہماری ظاہر ہونی نہیں چاہیے، یہ گھٹنے ہمارے چھپے ہوئے ہونے چاہیے، یہ ساری باتیں سمجھائیں اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس کا سطر کھل گیا، کسی بھی وجہ سے سطر کھل سکتا ہے، گھٹنا ننگا ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عام حالت میں سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے اگر سطر کھل گیا تو وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اب وہ احباب کہ جو شارٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں ان سے میرا سوال ہے، جب آپ کا سطر کھل جاتا ہے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ کی نماز باقی رہتی ہے۔ تو یہ مسائل ضروری ہیں نماز کے سیکھنے کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں 60 سال 70 سال تک نماز پڑھتا رہا، 80 سال تک میں نماز پڑھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، کل قیامت کے دن جا کے پتہ چلے جی ایک بھی قبول نہیں ہے، کیوں؟ میں نے مسائل ہی نہیں سیکھے نماز کے۔ یہ مسائل بڑے ضروری ہیں۔ میرے وہ دوست کہ جو یعنی انگریزی لباس پہن کر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور میں نے بہت سارے اپنے ایسے دوستوں کو دیکھا ہے کہ سجدہ کرتے وقت ان کا سطر ظاہر ہو جاتا ہے، جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے کمر سے ان کی شرٹ اوپر اٹھ جاتی ہے اور ان کا سطر ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر صاف واضح لکھا ہے کہ نماز نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ سطر کھل گیا، سطر کھل گیا، نماز میں سطر کھل گیا تو وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا تو بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ ان باتوں کو سیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ خدا را اپنی نمازوں کا خیال کریں، اپنی نمازیں پوری رکھیں۔ تو اللہ پاک ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سطر اگر کھل گیا، سطر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا عام حالت میں، نماز میں اگر
اگر سطر کھل گیا تو نماز میں سطر کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں جی سگریٹ وغیرہ پینا بہت بری بات ہے، پیسوں کا ضیاع ہے، منہ کے اندر بو آتی ہے، اور اس بو کی وجہ سے ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بدبودار چیز استعمال کر کے مسجد میں آنے سے۔ تو مسجد میں آنے سے پہلے ہمارا منہ وغیرہ صاف ہو۔ پیاز کھا کے مسجد میں آنا منع فرمایا، لہسن کھا کے مسجد میں آنا منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے الفاظ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا کہ جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو مسجد کا ماحول جو ہے وہ فرشتوں والا ماحول ہے۔ آپ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آئیں گے تو فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ آپ سگریٹ پی کے سیدھا مسجد میں آ رہے ہیں، کلی وغیرہ کر کے آ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔